دے گا، لیکن باطن اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور یہ مجالس، یہ عزاداری انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں، آپ علماء کرام کو دیکھیں، آپ عرفاء کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں، اس قابل ہو جاتے تھے۔ اور وہی ہمیں ان کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے عزیزان محترم کہ یہ پاکیزگی۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ کے اپنے زمانے کے بہت بڑے فلاسفر تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، باہر یونیورسٹی میں جا کر جو ہے وہ فلسفے کا درس دیتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نجف کے اندر، حوضے کے اندر تھے، شدید گرمی تھی اور 27 رجب اور جشن کی رات تھی۔ استاد نے بولا کہ جشن رکھو مدرسے میں۔ ان کے ہاں خادم تھا مدرسے میں، اس نے بولا کہ کوئی تھوڑا سا مذاق ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال ایک خوشی کا دن ہے، 27 رجب یوم بعثت ہے۔ اس نے کیا کیا، سب طلباء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ برا مت مانیے گا، لیکن سچ سچ بتائیے گا، جھوٹ مت بولیے گا۔ اس زمانے میں کوئی خاتون ہوتی ہوں گی بغداد میں، کوئی فنکار ہوں گی یا بہرحال جو بھی، اس کی تصویر تھی اخبار کی کٹنگ، وہ ظاہراً خوبصورت ہوں گی۔ انہوں نے وہ اخبار کی کٹنگ ایک ایک طالب علم کو دکھائی اور کہا کہ کیا آپ اس سے ازدواج کرنا پسند کریں گے یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین۔ اب سب کے پاس آئی، اچھا کیونکہ مذاق تھا تو سب نے بھی مذاق سے بولا، مطلب چلو مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، ہوتا ہے انسان، لیکن ان کا بھی جھوٹا تقدس نہیں کرنا، جیسے لوگوں کے سامنے بڑے پاک واک بن جاتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی علامہ کے پاس تصویر آئی تو ان کے بیٹے نے کہا، بتایا یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ بابا کو دھندلا دھندلا نظر آیا، تصویر نظر نہیں آئی، اور انہوں نے یہ کہا، کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی دے دوں گا ایک نگاہ امیر المومنین کے لیے، ایک نگاہ۔ درود بھیجتے محمد والے محمد۔ صلی اللہ بھائی، ایک نگاہ، میں تو اپنی پوری کائنات دے دوں، میں اپنی پوری زندگی دے دوں، کس لیے؟ ایک نگاہ امیر المومنین کے لیے۔ کہا جب یہ انہوں نے کہا تو سب نے ان کا مذاق اڑایا، بولا بھائی آپ اتنے بڑے پاک صاف۔ تو ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ کہتے ہیں اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے میں جا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک نور آیا اور جیسے ہی مجسم ہوا اور جس ایک دیدار کا انتظار تھا وہ ہو گیا۔ اللہ صلی علی محمد۔ اور جیسے ہی ہوا، ایک دیدار، ایک چیز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت ایسی تھی، اس کیفیت کو دیکھ کر ان کے استاد نے پہچان گئے اور اس شخص سے کہا کہ دیکھو آئندہ کبھی امتحان مت لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی امتحان نہیں دے سکتا، تم نے امتحان لیا، تقی جعفری جو ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ ایک کیفیت تھی، ایک کیفیت۔ اس کے بدلے میں خدا نے کیا دیا؟ علامہ تقی جعفری دنیا کی یونیورسٹیوں میں، برلن جرمنی، مولا متقیان کے کلام کو پیش کرتے تھے عزیزان محترم۔ خود کہتے ہیں ماہ محرم کے اندر گزر رہے تھے، ہمارے استاد ہیں، ظاہر ہے ابھی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، وہ بہت بڑے مجلس میں پڑھتے ہیں، وقت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ علامہ تقی جعفری سے فلانی یونیورسٹی کے لیے وقت لیا، تو انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کئی مہینے تک۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی جاننے والا تھا، اس کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا،
تو انہوں نے بتایا کہ محرم میں جو غریب فقیر مزدور تھے ان کی جو مجلس تھی وہ تقی جعفری پڑھ رہے تھے. انہوں نے ان سے بعد میں جب ان کو پتہ چلا انہوں نے بولا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ جو ہے وہاں پر ایک بلڈنگ. تو انہوں نے کہا کہ میں پل سے گزر رہا تھا تو کچھ مزدور آئے, کہا شیخ, نہیں کہہ رہا مجھے وہ نہیں جانتے تھے, کہا شیخ ہم لوگ غریب لوگ ہیں, بلڈنگ بن رہی ہے, محرم آ گیا ہے, ہم اپنے گھروں کو تو جا نہیں سکتے, ہم نے اپنے مالک سے اجازت لی ہے کہ ہم ایک کمرے کو عزا خانہ بنا لیں. کہا بنا لو, تو اب ہمارے پاس ممبر ہے, ممبر پہ بیٹھنے والا نہیں ہے, تو اگر آپ آ جائیں. تو کہتے ہیں میں نے اس دن اپنے آپ سے کہا شاید یہی ایک مجلس میری زندگی میں قبول ہو جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی اللہم صلی علی محمد. اذان محترم خوب یہ رابطہ, یہ خواہش, یہ زندگی میں اظہار کہ میرے لیے امام کتنا مہم ہے, امام کتنا امپورٹنٹ ہے. میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے امام کو کہاں دیکھتا ہوں. میرا امام میری زندگی میں مجھ سے زیادہ قیمتی ہے. وہ بچہ چھوٹا سا بہت مشہور ہے کہ رسول خدا مسجد میں آئے, اس بچے سے پوچھا یہ بتاؤ میں تمہیں کتنا پیارا لگتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں. کہا اچھا کیا میں تم سے پیارا لگتا ہوں. کہا نہیں, آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. کیا میں تمہیں خدا سے بھی زیادہ پیارا ہوں. بچہ رک گیا. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے خدا ہی کی وجہ سے تو